صفحہ نمبر 27۔ جب اذان مسنون سنے تو اذان کے جواب دینے کے لیے رک جائے۔ اذان کا جواب دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جو کچھ مؤذن کہے اس کو دہرائے، لیکن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے کلمات سننے پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ اور صبح کے اذان میں جب مؤذن الصلاۃ خیر من النوم کے الفاظ کہے تو سننے والے اس کے جواب میں کہیں صدقۃ و بررت، یا کہے ماشاء اللہ کانا وما لم یشاء لم یکن۔ اذان کا جواب دینا مستحب ہے اور بعض فقہ اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ ہاں، اذان سننے کے بعد فوراً نماز پڑھنے کے لیے عملی تیاری شروع کر دے۔ یہ عملی تیاری لازمی ہے، اور اقامت کہتے وقت جب مقیم قد قامت الصلاۃ کہے تو سننے والا اس کے جواب میں کہے اقامہا اللہ و ادامہا۔ اذان ختم ہو جانے کے بعد مؤذن اور جواب دینے والے جب سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کے بعد آپ کے لیے وسیلہ کی دعا مانگے اور یوں کہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدہ انک لا تخلف المیعاد۔ وسیلہ یہ جنت میں اعلیٰ ترین مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدرجہ خدا کے بندوں میں سے ایک بندے کو دیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ میں ہی وہ بندہ ہوں جس نے میرے لیے مقام وسیلہ ملنے کی دعا کی، وہ شخص میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ صفحہ نمبر 28۔ باب شروط الصلاۃ و ارکانہا۔ باب ہے نماز کی شرائط اور اس کے ارکان کے بارے میں۔ لابد لصحۃ الصلاۃ من سبعۃ وعشرین شیئا الطہارۃ من الحدث وطہارۃ الجسد والثوب والمکان من نجس غیر معوف عنہ حتی موضع القدمین والیدین والرکبتین والجبہۃ علی الاصح وستر العورۃ ولا یضر نظرھا من جیبہ واسفل ذیلہ واستقبال القبلۃ وللمکیہ مکی المشاہد فردہ اصابۃ عینہا ولغیر المشاہد جہتھا ولو بمکۃ علی الاصح والوقت واعتقاد دخولہ والنیۃ والتحریمۃ بلا فاصل والاتیان بالتحریمۃ قائما قبل انحنائہ للرکوع وعدم تأخیر النیۃ عن التحریمۃ والنطق بالتحریمۃ بحیث۔ ترجمہ: لازم ہے نماز کی صحت کے لیے 27 اشیاء: حدث، نجاست حقیقی اور حکمی سے پاک ہونا، اور بدن کا پاک ہونا، اور کپڑے اور مکان پڑھنے کی جگہ کی اتنی نجاست سے پاکی جو ناقابل معافی ہے، یہاں تک کہ پاؤں اور دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں اور پیشانی کے مقام کا زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور ستر عورت پوشیدہ رکھنے والی جگہ کا چھپانا اور نقصان نہیں پہنچاتا اس کا دیکھنا گریبان سے یا دامن کے نیچے سے، اور قبلہ رخ ہونا۔ بس مکہ مکرمہ کا وہ باشندہ جو بیت اللہ میں حاضر ہو، فرض ہے اس پر بیت اللہ کا سید، اور غیر حاضر کے لیے اس کی سمت کی سید اگرچہ مکہ میں ہو، درست قول کے مطابق، اور وقت نماز اور دخول وقت کا یقین، اور نیت اور تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہنا، بغیر کسی فصل فرق کے، اور ادائیگی تکبیر تحریمہ کی کھڑے ہوئے رکوع کو جھکنے سے قبل، اور نیت کی تکبیر تحریمہ سے تاخیر نہ کرنا، یعنی تکبیر تحریمہ سے پہلے نیت، اور تکبیر تحریمہ کی اس طرح زبان سے ادائیگی کے خود کو سنا سکے زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور امام کی مطابقت کی نیت مقتدی کے لیے۔ صفحہ نمبر 29۔ وتابین الفرد وتعین الواجب ولا یشترط التعیین فی النفل والقیام فی غیر النفل والقراءۃ ولو آیۃ فی رکعۃ الفرد وکل النفل والوتر ولم یتعین شیئا من القرآن لصحۃ الصلاۃ ولا یقرأ
یستمو بل یستمع ینصت وإن قرأ کرہ تحریما والرکوع والسجود على ما یجد حجمہ وتستقر علیہ جبہتہ ولو علی کفہ او طرف ثوبہ ان طرح محل وضوئہ وسجد وجوبا بما سلب من انفہ وبجبہتہ ولا یصح الاقتصار علی الانف الا من عذر بالجبہۃ وعدم ارتفاع محل السجود علی موضع القدمین باکثر من نصف ذراع وإن زاد على نصف ذراع لم يجز السجود إلا لزحمة سجد فيها على ظہر مصلی صلاتہ۔ ترجمہ: اور فرض کا متعین کرنا اور واجب کا تعین کرنا اور نہیں ہے شرط تعین نفل نماز میں اور قیام غیر نفل میں، اور قرأت سورہ فاتحہ کے علاوہ اگرچہ ایک بڑی آیت ہی کیوں نہ ہو، 2 رکعت فرض اور سب نفلوں اور وتر میں، اور نہیں متعین کی گئی کوئی چیز قرآن میں سے نماز کی صحت کے لیے، اور نہیں پڑھے گا مقتدی کچھ بھی بلکہ سنے گا اور خاموش رہے گا، اور اگر کچھ پڑھا تو مکروہ تحریمی ہے۔ رکوع اور سجود ایسی چیز پر جو حجم دار ہو اور اس پر اس کی پیشانی قرار پکڑے، ہوا اپنی ہتھیلی پر ہو یا کپڑے کی ایک جانب ہو، اگر اس کے رکھنے کی جگہ پاک ہے، اور سجدہ کرنا واجب ہے ناک اور پیشانی کے سخت حصہ کے ذریعے، اور نہیں ہے صحیح اقتصار کرنا ناک پر مگر کسی عذر کی وجہ سے پیشانی پر، اور نہ اونچا کرنا سجدے کی جگہ کا پیروں کی جگہ سے آدھے ذراع سے زیادہ، اور اگر آدھے ذراع سے زیادہ اونچا ہو جائز نہیں ہوگا سجدہ مگر ایسے ازدحام میں کہ سجدہ کرے دوسرے اسی نماز کے پڑھنے والے کی پیٹھ پر۔ صفحہ نمبر 30۔ ووضع الیدین والرکبتین فی الصحیح ووضع شیء من اصابع الرجلین حالۃ السجود علی الارض ولا یکفی وضع ظاہر القدم وتقدیم الرکوع علی السجود والرفع من السجود الی قرب للقعود علی الاصح والعود الی السجود والقعود الاخیر قدر التشہد وتأخیرہ عن الارکان واداؤها مستيقظا ومعرفات کیفیت الصلاة وما فيها من الخصال المفروضات على وجه يميزها من الخصال المسنونات واعتقاد أنها فرض حتى لا يتنفل بمفروض والأركان من المذكورات 4 القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الخير مقدار تشهد وباقيها شرائط بعضها شرط لصحة الشروع في الصلاة وهو ما كان خارجها وغيره شرط لدوام صحتها۔ ترجمہ: اور رکھنا دونوں ہاتھ کا اور دونوں گھٹنوں کا صحیح قول کے مطابق، اور رکھنا پاؤں کی انگلیوں میں سے بعض کا سجدہ کی حالت میں زمین پر، اور کافی نہیں ہوگا پاؤں کی پشت کا رکھنا، اور مقدم کرنا رکوع کا سجدوں پر، اور اٹھنا سجدوں سے بیٹھنے کے قریب تک زیادہ صحیح قول کے مطابق، اور لوٹنا سجدے کی جانب، اور قاعدہ اخیر بقدر تشہد، اور اس کا قاعدہ اخیر کا مؤخر کرنا تمام ارکان سے، اور ادا کرنا اس کا نماز کا بحالت بیداری، اور کیفیت نماز کا پہچاننا، اور جو کچھ اس میں ہے فرائض میں سے اس طریقے سے کہ ان کا مسنونات سے تمیز کر سکے، یہ اعتقاد کہ یہ فرض ہے تاکہ فرائض بنیت نفل ادا نہ کرے، اور ارکان ذکر کردہ لوازمات میں 4 ہیں: قیام اور قرأت اور رکوع اور سجود، اور کہا گیا ہے کہ قاعدہ اخیر مقدار تشہد بھی ارکان میں داخل ہے، اور ان کے علاوہ باقی شرائط ہیں، بعض ان میں آغاز نماز کی صحت کے واسطے شرط ہیں، اور وہ خارج نماز اشیاء ہیں، اور ان کے علاوہ صحت نماز کے لیے شرط ہیں۔ صفحہ نمبر 31۔ توضیح: اس باب میں نماز کی شرطوں اور ارکان کا بیان ہو گیا ہے۔ شروط جمع ہے شرط کی، ارکان جمع ہے رکن کی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ شرط ہر وہ چیز جو کسی چیز کی حقیقت سے خارج ہو لیکن اس کے وجود پر اس چیز کا وجود موقوف ہو، اس کے بغیر وہ چیز موجود نہ ہو سکتی ہو،
رکن ہر وہ چیز جو کسی چیز کی حقیقت میں داخل ہو، اس کے بغیر اس چیز کی تکمیل نہ ہوتی ہو، یعنی اس چیز میں نقصان ہو دونوں چیزوں کی کمی سے واقع ہوتی ہے، لیکن فرق صرف داخل اور خارج کا ہے۔ شرط شیئی خارج از حقیقت شیئی ہوتی ہے اور رکن شیئی داخل حقیقت شیئی ہوتی ہے۔ نماز کے شرائط میں سے نجاست سے پاک ہونا ہے، خواہ وہ ناپاکی چھوٹی ہو جس سے وضو کرنا ضروری ہوتا ہے یا ناپاکی بڑی ہو جس سے نہانا ضروری ہوتا ہے۔ ان شرائط میں سے جسم کا، کپڑوں کا اور اس مکان کا جس پر نماز پڑھنا ہو پاک ہونا اس قدر نجاست سے جس کی موجودگی معاف نہ ہو۔ نجاست غلیظہ میں جو جسم رکھنے والی ہو، ایک درہم کے وزن کے برابر اور مایع ہونے کی صورت میں ہتھیلی کے گہرے حصے کے برابر، اور نجاست خفیفہ میں کپڑے کے چوتھائی حصہ سے کم، نجاست معاف ہے، یعنی اس کے ہوتے ہوئے نماز درست ہوتی ہے، اگرچہ اس کا دھونا بہتر ہے، لیکن اس سے زائد نجاست کے ہوتے ہوئے نماز درست نہیں ہوتی۔ اس سے پاک ہونا نماز کی درستگی کے لیے شرط ہے، اور اسی طرح دونوں پاؤں رکھنے کی جگہ اور ہاتھوں اور گھٹنوں کو رکھنے کی جگہ اور صرف پیشانی رکھنے کی جگہ صحیح روایت کے مطابق۔ چنانچہ اگر ناک رکھنے کی جگہ میں نجاست ہو تو نماز قحط کے ساتھ درست ہوگی، اس لیے کہ ناک رکھنے کی جگہ ہتھیلی کے گہرے حصے سے کم ہے۔ ان شرائط میں سے ایک شرط ستر عورت یعنی پوشیدہ رکھنے والی جگہ کا چھپانا ہے کہ دوسرے اسے نہ دیکھ سکیں، اگرچہ دامن کے نیچے سے یا گریبان سے عورت کا دکھائی دینا مضر نہیں۔ عورت کی مقدار مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نچلے حصے تک ہے، اور آزاد عورت کے لیے سوائے ہتھیلیوں، چہرے اور پاؤں کے باقی سارا بدن عورت ہے، اور باندی کے لیے مرد کی عورت کے علاوہ پیٹ اور پیٹھ کا بھی چھپانا ضروری ہے۔ ایک اور شرط ہے کہ قبلہ کی طرف رخ کرنا۔ اگر نمازی مکہ کا رہنے والا اور کعبہ کو دیکھ رہا ہو تو اسے عین کعبہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے۔ باہر کا باشندہ یا خود مکے کا ایسا باشندہ، صفحہ نمبر 32، جسے کعبہ دکھائی نہیں دیتا تو پھر عین کعبے کی جانب رخ کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا لازم ہے۔ صحیح قول کے مطابق ان شرائط میں فرض نمازوں کے لیے وقت کا ہو جانا ہے، اور نیز وقت کے داخل ہونے کا یقین بھی شرائط میں سے ہے تاکہ وہ پورے یقین کے ساتھ عبادت کر سکے، اور شرائط میں سے نماز کی ادائیگی کی نیت کرنا ہے تاکہ عادت اور عبادت میں تمیز ہو سکے، اور ایک شرط تکبیر تحریمہ کہنا ہے جس کی وجہ سے نماز کے اعمال کے علاوہ دیگر اعمال احرام ہو جاتے ہیں۔ آگے تکبیر تحریمہ کی صحت کے شرائط کا بیان ہے، اور وہ یہ کہ چاہیے کہ نیت اور تکبیر تحریمہ آپس میں متصل ہوں، کوئی اور چیز درمیان میں حائل نہ ہو جیسے کھانا پینا اور باتیں کرنا۔ اس کے صحت کے لیے دوسری شرط یہ ہے کہ اسے کھڑے ہو کر کہے، یعنی رکوع کو جھکنے سے پہلے کہنا ضروری ہے۔ تیسری شرط صحت یہ ہے کہ نیت کو تکبیر تحریمہ سے مؤخر نہ کرے۔ چوتھی شرط صحت یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ اس طرح کہے کہ خود اس کو سن سکے، صحیح قول کے مطابق۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اصل نیت کے ساتھ مطابقت کی نیت لازمی ہے۔ چھٹی شرط صحت تکبیر تحریمہ کے لیے یہ ہے کہ فرض متعین کیا جائے کہ ظہر کی نماز یا عصر کی نماز۔ ساتویں شرط یہ ہے کہ واجب کو بھی متعین کیا جائے کہ یہ وتر کی نماز ہے یا طواف کی رکعتیں ہیں۔ رہی نفل نمازیں تو اس کے لیے تعین شرط نہیں، اور قیام کرنا یعنی کھڑے ہونا فرض ہے۔ قیام نوافل نمازوں کے سوا فرض اور واجب نمازوں کے لیے رکن ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت اگرچہ بمقدار ایک لمبی آیت کی ہو، فرض نمازوں کی ابتدائی 2 رکعتوں اور وتروں اور نوافل کی سب رکعتوں میں فرض ہے۔ یہ بھی ارکان نماز میں سے ہے۔ نیز نماز کے درست ہونے کے لیے قرآن کریم کا کوئی حصہ متعین نہ کرے کہ فلاں نماز میں فلاں سورت پڑھوں گا، اور جب امام جہراً قرأت کرتا ہے تو مقتدی پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہ کر اسے سنے، خود نہ پڑھے، اور سری میں بھی مقتدی خاموش رہے گا، یعنی جب امام جہراً قرأت نہ کرتا ہو، امام کا پڑھنا اس کی طرف سے کفایت کرتا ہے۔ اس حالت میں مقتدی کے لیے پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور رکوع کرنا یعنی کمر اور سر کو جھکانا بھی فرض ہے۔ اسی طرح سجدہ کرنا بھی فرض ہے، یعنی ماتھا ہر اس چیز پر رکھنا جو حجم والی ہو، مگر جب اسے نیچے دبایا جائے تو دبتن نہ ہو، بلکہ ماتھا اس پر ٹکتا ہو۔ اگر نمازی ہتھیلی پر سجدہ کرے تو بھی صحیح ہے یا اپنے کپڑے کے کنارے پر ہو، اس شرط پر کہ سجدہ کی کوئی جگہ جس پر ماتھا رکھتا ہو اسے دکھائی دیتی ہو۔
سجدے کے کامل ہونے کے لیے یہ شرط ہے اور لازمی طور پر ماتھے کے ساتھ ناک کے سخت حصے کو بھی زمین یا سخت چیز پر رکھے۔ سجدہ میں صرف ناک پر اکتفا کرنا بغیر عذر کے درست نہیں، یعنی وہ سجدہ صحیح نہیں ہوگا۔ صفحہ نمبر 33۔ اور سجدے کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے کہ سجدے کی جگہ قدموں کے رکھنے کی جگہ سے آدھے ذراع سے اوپر نہ ہو، ورنہ پھر سجدہ درست نہیں ہوتا، مگر ازدحام کی صورت میں نمازی دوسرے اس نمازی کی پشت پر جگہ کی تنگی کے باعث سجدہ کر سکتا ہے جو نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو، یعنی دونوں ایک ہی نماز پڑھتے ہوں۔ اگر وہ شخص نماز نہ پڑھتا ہو یا وہ کوئی دوسری نماز پڑھتا ہو تو پھر سجدہ درست نہیں۔ اور سجدے کی صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنے صحیح قول کے مطابق زمین پر رکھے اور پیروں کی کچھ انگلیاں سجدے کی حالت میں قبلے کی طرف موڑ دے۔ پیروں کا صرف اوپر والا حصہ زمین پر رکھنے سے سجدہ صحیح نہیں ہوتا، اور رکوع اور سجدہ کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ رکوع سجدے سے پہلے ادا کرے۔ سجدے کے درست ہونے کے لیے صحیح قول کے مطابق زمین سے سر اس قدر اٹھانا کہ وہ بیٹھنے کے قریب ہو جائے شرط ہے، اور پہلے سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے لیے زمین کی طرف لوٹنا بھی فرض ہے۔ دونوں سجدوں میں ایک سجدہ فرض ہے اور دوسرا واجب ہے۔ قید اخیر بجا لانا بھی فرض ہے، یعنی تشہد کی مقدار پر نماز کی اخیر میں بیٹھنا ارکان نماز میں سے ہے۔ تمام ارکان نماز کی اخیر میں اسے بجا لانا شرط یعنی ضروری ہے، اور تمام ارکان کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ اسے جاگتے میں بجا لایا جائے۔ چنانچہ اگر سوتے میں سجدہ کیا یا رکوع کیا ہو تو اس کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ اور فرض نمازوں کی ادائیگی کی صحت کے لیے شرط ہے کہ یا تو اس نماز کی کیفیت کو پہچانتا ہو، یعنی تمام نمازوں میں سے سارے کام جو وہ بجا لاتا ہے تمیز کر سکے کہ یہ کام فرض ہیں یا سنت، جیسے سنن موقدہ وغیرہ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ سنت ہے جو ظہر کی نماز سے پہلے اور بعد میں پڑھی جاتی ہیں، یا نمازی کا یہ عقیدہ کہ وہ جو نمازیں پڑھتا ہے وہ فرض ہیں، تاکہ فرض کی جگہ نفل نہ پڑے، کیونکہ فرض کی نیت سے نفل تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نفل کی نیت سے فرض ادا نہیں ہوتی۔ ان تمام مذکورہ شرائط اور ارکان میں سے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 قیام، نمبر 2 قرت، نمبر 3 رکوع، نمبر 4 سجدہ۔ اور بعض نے کہا ہے کہ قید اخیر بھی تشہد کے مقدار رکن ہے۔ ان کے علاوہ باقی سارے شرائط ہیں۔ پھر ان میں بعض تو نماز کے شروع کے صحیح ہونے کے لیے شرائط ہیں اور وہ نماز سے خارج ہیں، جیسے حدث اور گندگی سے پاک ہونا، ستر عورت، استقبال قبلہ اور وقت اور نیت اور تکبیر تحریمہ، اور ان کے علاوہ باقی امور اس کی صحت کے دوام کے لیے شرائط ہیں۔ نہیں اسی طرح پاگل، مخبوط الحواس اور فاسق کا اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح عورت کا اذان دینا بھی مکروہ ہے۔ فاسق کا اذان دینا اس وجہ سے مکروہ ہے کہ دینی معاملات میں اس کا کہنا قابل اعتماد نہیں، اور بیٹھے بیٹھے اذان دینا بھی مکروہ ہے کیونکہ ایاز کرنا سنت ہے۔ صفحہ نمبر 34۔ فصل تجوز الصلاۃ علی لباد وجہہ الاعلی طاہر والاسفل نجس وعلی ثوب طاہر وبطانتہ نجسات اذا کان غیر مدرب وعلی طرف طاہر وان تحرکت طرف النجس بحرکتہ علی الصحیح ولو تنجس احد طرف امامتہ فالقاہ وابقی الطاہر علی راسہ ولم یتحرک النجس بحرکتہ جازت صلاتہ وان تحرک لا تجوز وفاقد ما یزیل بہ النجاسۃ یصلی معہا ولا اعادۃ علیہ ولا علی فاقد ما یستر عورتہ ولو حریرا او حشیشا او طینا فان وجدہ ولو بإلی باہت وربعہ طاہر لا تصح صلاتہ عارجا وخیر ان طہر اقل من ربعہ وصلاتہ فی ثوب نجس الکل احب من صلاتہ۔ ترجمہ: افضل جائز ہے نماز اس نمدہ پر جس کا بالائی حصہ پاک اور نچلا حصہ نجس ہو، اور اس پاک کپڑے پر بھی جس کا بطانہ نجس باہر کا حصہ ہو اگر سلا ہوا نہ ہو، اور کسی چیز کے پاک کنارے پر اگرچہ اس کے نجس طرف کو حرکت دینے سے بھی حرکت کرتا ہو۔
صحیح قول کے مطابق، اور اگر نماز پڑھنے والے کے امامے کا کوئی ایک طرف نجس ہو گیا ہو اور اس کو ایک طرف ڈال دیا اور باقی رہنے دیا، پاک طرف کو اپنے سر پر اور نجس طرف کو اپنے حرکت سے حرکت نہیں دیا، جائز ہو جائے گی اس کی نماز، اور اگر حرکت دے دیا جائز نہیں ہوگی۔ اور نہ پانے والا ایسی کوئی چیز جس سے نجاست دور کی جا سکے نماز پڑھے گا بما اس نجاست کے، اور اس پر نماز کا اعادہ نہیں ہے۔ اور نہ اس پر جو نہ پانے والا ہو کسی ایسی چیز کا جس سے عورت کی پردہ پوشی کر سکے، اگرچہ ریشہ ہو یا گھاس یا کیچڑ ہو، پس اگر پاکی ایسی کوئی چیز اگرچہ اباحت سے ہی ہو اور چوتھائی اس کا پاک ہو تو صحیح نہیں اس کا برہنہ نماز پڑھنا، اور اختیار دیا گیا ہے اگر پاک ہو چوتھائی سے کم اور نماز پڑھنا ایسے کپڑے میں جو سارے کا سارا نجس ہو زیادہ بہتر ہے۔ برہنہ صفحہ نمبر 35۔ اور اجانن ولو وجد ما یستر بعد العورت وجب استعمالہ و یستر القبل والدبر فإن لم یستر بعد العورت وجب استعمالہ یستر الدبر وقیل القبل وندب صلاة العاری جالسا بالإماء مدن رجلیہ نحو القبلۃ فإن صلی قائما بالإماء او بالرکوع والسجود صح وعورۃ الرجل ما بین السرۃ منتہى الرکبۃ وتزید علیہ العامۃ البطن والظہر وجمیع بدن الحرۃ عورۃ الا وجہہا وکفیہا وقدمیہا وکشف رباعٍ عضو من اعضاء العورۃ یمنع صحۃ الصلاۃ ولو تفرق الانکشاف علی اعضاء من العورۃ وکان جملۃ ما تفرق یبلغ ربع اصغر الاعضاء المنکشفات منع۔ ترجمہ: نماز پڑھنے سے اور اگر اتنا کچھ مل گیا جس سے کچھ پردہ پوشی کر سکتا ہو تو واجب ہے استعمال اس کا، اور چھپائے اگلی اور پچھلی شرمگاہ، پس اگر نہ چھپایا جا سکتا ہو مگر صرف ایک شرمگاہ تو قول ہے کہ پچھلی شرمگاہ کو چھپائے، اور قول ہے اگلی شرمگاہ کو چھپائے، اور مستحب ہے برہنہ شخص کی نماز بیٹھ کر اشارے سے اس طرح کہ اپنے دونوں پاؤں قبلہ رخ پھیلا دے، بس اگر نماز پڑھ لے کھڑے ہو کر اشارے سے یا رکوع سجود کے ساتھ درست ہو جائے گی، اور شرمگاہ مرد کا ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور لونڈی اس پر اور زیادہ کرے گی۔ پیٹ اور پیٹھ کے چھپانے کو بھی، اور آزاد عورت کا تمام بدن ستر ہے سوائے اس کے چہرے پر اور اس کے دونوں ہتھیلیوں کے اور اس کے دونوں قدموں کے، اور کھل جانا چوتھائی عضو کا ان اعضاء میں سے جن کا ستر لازم ہے منع کرتا ہے۔ نماز کی صحت کو، اور اگرچہ متفرق طریقہ سے ہو یہ کھلنا تمام ستر کی اعضاء پر، اور جتنا متفرق کھل چکا ہے سو وہ کھلے ہوئے اعضاء کے سب سے چھوٹے عضو کے چوتھائی تک ہو تو نماز کے لیے مانع ہے۔ صفحہ نمبر 36۔ وَإِلَّا فَلَا وَمَنْ عَجَزَ عَنْ اسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ لِمَرَضٍ او عجز عن النزول عن خافضته او خاف عدوا فقبلته جهة قدرته وامنه ومن اشتبهت عليه القبلة ولم يكن عنده مخبر ولا محراب تحرى ولا إعادة عليه لو أخطأ وإن علم بخطئه في صلاته استدار وبنى وإن شرع بلا تحرى فعلم بعد فراغه أنه أصاب صحته وإن علم إصابته فيها فسدت كما لو لم يعلم بإصابته أصلا ولو تحركوا من جهات وجاهلوا حال إمامهم تجزئهم۔ ترجمہ:
ورنہ نہیں، اور جو یہ شخص عاجز ہوا قبلہ رخ ہوئے سے بوجہ کسی بیماری کے، یہ عاجز ہوا اپنی سواری سے اگرنے سے یا اسے ڈرا ہوا کسی دشمن سے، پس اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف وہ قادر ہو اور جس طرف وہ مامون ہو اور جس پر مشتبہ ہو گیا۔ قبلہ یعنی قبلہ معلوم نہیں، اور نہیں ہے اس کے پاس کوئی بتانے والا اور نہ کوئی محراب اس کے جس سے معلوم ہو سکے، تو غور و فکر کرے اور اس پر اعادہ نہیں اگر غلطی کر گیا، اور اگر آگاہ ہوا اپنی غلطی پر اپنی نماز کے دوران تو گھوم جائے اور اسی پر بنا کر لے، اور اگر نماز شروع کر دی بغیر غور و فکر کے اور جان گیا نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہ وہ درست سمت میں تھا، درست ہوگی نماز، اور اگر اپنی سمت کی درستگی کو نماز کے دوران جان گیا نماز فاسد ہوگی، جیسے کہ نماز فاسد ہوتی ہے اگر اگر ابھی درستگی کو نہ جانتا ہو، اور اگر تحریک کی ایک جماعت نے مختلف جہتوں کو اور نواقف کو اور نوافق رہے اپنے امام کے حال سے کافی ہو جائے گا۔ اور ان کو توضیح، اس فصل میں شرطوں کے متعلقات اور فروع بیان کیے جاتے ہیں۔ تجوز الصلاۃ علی البدالغ، یعنی ایسے موٹے نمدہ پر نماز پڑھنا صحیح ہے جس کا اوپر والا حصہ پاک ہو اور نچلا ناپاک ہو۔ صفحہ نمبر 37۔ کیونکہ یہ دو کپڑوں کے حکم میں سے ہے جن میں اوپر والا پاک ہو اور نچلا ناپاک، اسی طرح اس کپڑے پر جس کا اوپرا پاک ہو اور استر ناپاک ہو، اس شرط پر کہ وہ پہلے کہ وہ سلے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ دو الگ الگ کپڑے ہیں۔ اگر کسی فرش یا چٹائی اور کپڑے کا ایک کونا پاک ہو اور دوسرا ناپاک، تو اس کپڑے کے پاک کونے پر نماز درست ہے، اگرچہ اس کے ایک طرف کے ہلانے سے دوسرا کنارہ ہلتا ہو، صحیح قول کے مطابق، کیونکہ وہ اس نے اوڑھا تو نہیں۔ اسی طرح کسی کے پگڑی کا ایک پلہ پاک ہو اور دوسرا پلہ ناپاک ہو، اور اس نے اس ناپاک پلے کو سر سے نیچے گرا دیا، اور پاک پلہ اس کے سر پر ہو اور اس کے ہلانے سے وہ ناپاک حصہ ہلتا نہ ہو، تب اس کی نماز صحیح ہوگی، اور اگر اس کے ہلانے سے وہ ناپاک حصہ ہلتا ہو تو پھر نماز جائز نہیں، کیونکہ اس پگڑی کا کچھ حصہ اس نے سر پر باندھا ہے۔ اگر کسی شخص کے کپڑے ناپاک ہوں اور ایسی چیز اس کے پاس موجود نہ ہو جس سے اس کی نجاست دور کر سکے، تو اس ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھے گا، بعد میں اس پر اس کا اعادہ نہیں، اس کا ذمہ فارغ ہو گیا۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے وہ اپنی عورت چھپا لے، تو اگر اسے ریشم کا کپڑا ملا تو وہ شخص اس ریشمی کپڑے میں نماز پڑھے گا، اگرچہ اس کا پہننا مرد کے لیے ممنوع ہے، کیونکہ یہاں پر عورت کو چھپانا اس کے بنسبت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح اگر اسے گھاس ملی یا کیچڑ تو وہ شخص اس کے ذریعے اپنی عورت چھپا کر نماز پڑھے گا، اور اگر اسے عورت چھپانے والی ایسی چیز ملی جس کا چوتھائی حصہ پاک ہو، اگرچہ وہ چیز اسے عاریت کے طور پر دی گئی ہو، وہ شخص اس میں نماز پڑھے گا، برہنہ ہو کر نہیں پڑھے گا۔ اور اگر اس شخص کا چوتھائی سے کم حصہ پاک ہو تو پھر اسے اختیار ہے کہ ننگے ہو کر پڑھے یا اس چیز سے عورت چھپا کر پڑھے۔ فقہ نے لکھا ہے کہ اس صورت میں بھی اس بدن کو چھپانے والی چیز سے بدن چھپا کر پڑھے، کیونکہ اس حالت میں وہ رکوع اور سجدہ کر سکے گا، اور اگر ننگے ہو کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر سجدہ اور رکوع اشارے سے کرے گا، تو وہ صورت اس سے بہتر ہے۔ اور اگر کپڑا سارا نجس ہو پھر بھی ننگے ہو کر پڑھنے سے اسی ناپاک کپڑے میں پڑھنا بہتر ہے، اور اگر اسے اتنا کپڑا ملے جس سے عورت کا بعض حصہ چھپا سکے تو اس کے لیے اس سے عورت کے بعض حصے کو چھپانا ضروری ہے، اگرچہ اس کے ذریعے دونوں شرمگاہوں کو چھپا سکتا ہو تو وہ اس سے چھپا لے، اور اگر ایک حصہ اگلا یا پچھلا اس سے چھپایا جا سکتا ہو تو بعض فقہ نے کہا ہے کہ پچھلا حصہ چھپا لے، اور بعض نے کہا ہے کہ اگلا حصہ چھپا لے۔ اور اگر کوئی شخص مادر ذات ننگا ہو تو بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے پیر قبلہ کی طرف پھیلا کر رکوع اور سجدہ کے لیے اشارہ کر کے نماز پڑھے۔ صفحہ نمبر 37۔ اور اگر اس چیز کا چوتھائی سے کم حصہ پاک ہو تو پھر اسے اختیار ہے کہ ننگے ہو کر پڑھے یا اس چیز سے عورت چھپا کر پڑھے۔ فقہ نے لکھا ہے کہ اس صورت میں بھی اس بدن کو چھپانے والی چیز سے بدن چھپا کر پڑھے، کیونکہ اس حالت میں وہ رکوع اور سجدہ کر سکے گا، اور اگر ننگے ہو کر پڑھنا چاہے تو بیٹھ کر سجدہ اور رکوع اشارے سے کرے گا، تو وہ صورت اس سے بہتر ہے۔ اور اگر کپڑا سارا نجس ہو پھر بھی ننگے ہو کر پڑھنے سے اسی ناپاک کپڑے میں پڑھنا بہتر ہے،
اور اگر اسے اتنا کپڑا ملے جس سے عورت کا بعض حصہ چھپا سکے تو اس کے لیے اس سے عورت کے بعض حصہ کو چھپانا ضروری ہے، اور اگر اس کے ذریعے دونوں شرمگاہوں کو چھپا سکتا ہو تو وہ اس سے چھپا لے، اور اگر ایک حصہ اگلا یا پچھلا اس سے چھپایا جا سکتا ہو تو بعض فقہ نے کہا ہے کہ پچھلا حصہ چھپا لے اور بعض نے کہا ہے اگلا حصہ چھپا لے۔ اور اگر کوئی شخص مادرزاد ننگا ہو تو بہتر یہ ہے کہ قبلہ رخ بیٹھ کر اپنے پیر قبلہ کی طرف پھیلا کر رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کر کے نماز پڑھے، اور اگر اس شخص نے کھڑے ہو کر رکوع اور سجدے کے لیے اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھی یا رکوع اور سجدہ کر کے پڑھی تو بھی اس کی نماز صحیح ہوگی۔ صفحہ نمبر 38۔ عورت بدن کا وہ حصہ جو مرد و زن کے لیے اس کا چھپائے رکھنا لازمی اور ضروری ہوتا ہے، مرد و زن کے لیے اس کی مقدار مختلف ہے۔ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نچلا حصے تک کا درمیانی حصہ عورت ہے۔ آزاد عورت کے لیے چہرے، ہتھیلی اور قدموں کے سوا بدن کا سارا حصہ عورت ہے۔ باندی کے لیے مرد کے مقام عورت کے علاوہ پیٹ اور پیٹھ بھی عورت میں شامل ہے۔ جن اعضاء کا چھپانا لازمی اور ضروری ہو، ان اعضاء میں سے کسی عضو کو کے چوتھائی حصے کے کھل جانے پر نماز پڑھنی صحیح نہیں ہوتی۔ اگر عورت کے اعضاء کے مختلف مقامات کھلے ہوتے ہوں، ان سب کو اکٹھا کر کے دیکھ لیا جائے گا، اگر وہ کسی عضو کے چوتھائی کے برابر بن جائے تو ایسی صورت میں نماز صحیح نہیں ہوتی، لیکن یہ اس صورت میں کہ وہ کھل جانا اتنی دیر کے لیے ہو جس میں ایک رکن نماز ادا کی جا سکے، اور اگر اتنی دیر کھلنے نہیں پاتا تو وصیحت نماز کے لیے مانے نہیں، یعنی نماز درست ہوتی ہے۔ اگر کوئی قبلہ رخ کرنے سے عاجز ہو، بیماری کی وجہ سے یا سواری پر جا رہا ہے تو اس سے اتر نہیں سکتا، یا اترنے کے بعد پھر اس پر سوار نہیں ہو سکتا، یا دشمن کا خطرہ ہو، خواہ وہ دشمن انسان ہو یا درندہ، تو اس کا قبلہ وہی ہے جس طرف اس کا منہ ہو۔ اور اگر تاریکی میں چند لوگ بجماعت نماز پڑھنے لگے اور انہوں نے کسی جانب رخ کرنے کے لیے خوب سوچ بچار کی، لیکن انہیں امام کے بارے میں معلوم نہ ہو سکا کہ وہ کس طرف رخ کیے ہوئے ہے، تو ان سب کی نماز درست ہوگی۔ ہاں، اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ امام سے آگے ہے تو پھر اس کی نماز درست نہیں ہوگی۔ فصل فی واجبات الصلاۃ وہو ثمانیۃ عشر شیئا قراءۃ الفاتحۃ وضم سورۃ و ثلاث آیات فی رکعتین غیر متعینتین من الفرد وفی جمیع رکعت الوتر والنفل وتعین القراءۃ فی الاولیین وتقدیم الفاتحۃ علی سورۃ وضم الانف۔ ترجمہ: فصل ہے نماز کے واجبات میں، اور وہ 18 چیزیں ہیں: سورہ فاتحہ کی قرأت اور کسی سورت کا ملانا یا 3 آیات کا، 2 غیر متعین رکعت فرض میں اور وتر اور نفل کی تمام رکعات میں، اور پہلی 2 رکعات میں قرأت کی تعین اور سورہ فاتحہ کا مقدم رکھنا سورت پر اور ناک اور پیشانی۔ صفحہ نمبر 39۔ للجبہۃ فی السجود والاتجان بالسجدات ثانیات فی کل رکعۃ قبل الانتقال لغیرہا والاطمینان فی الارکان والقعود الاول وقراءۃ التشہد فیہ فی الصحیح وقراءتہ فی الجلوس الاخیر والقیام الی الثالثۃ من غیر تراخ بعد التشہد ولفظ السلام دون علیکم وقنوت الوتر وتکبیرات العیدین وتعین تکبیر الافتتاح کل صلاۃ للعیدین خاصات وتکبیرات الرکوع فی ثانیات العیدین وجہر الامام بقراءۃ الفجر وأولیہ العشاءین ولو قضاء والجمعۃ والعیدین والتراویح والوتر فی رمضان والاسرار فی الظہر والعصر وفیہا بعد اولیۃ العشاء ونفل النہار۔ ترجمہ: دونوں کا استعمال سجدہ میں اور دوسرا سجدہ ادا کرنا، ہر رکعت میں دوسری رکعت کو منتقل ہونے سے قبل اور اطمینان ٹھہر ٹھہر کر ادا کرنا ارکان میں، اور قاعدہ اولا اور اس میں تشہد کا پڑھنا صحیح قول کے مطابق، اور اس کا تشہد پڑھنا قاعدہ اخیر میں، اور قیام تیسری رکعت کے لیے بغیر دیر کیے تشہد کے بعد، اور لفظ
السلام کرنا بغیر علیکم کے، اور وطر میں دعائے قنوت اور عیدین کی 6 زائد تکبیریں اور تکبیر کی تعین ہر نماز کے آغاز کی خاطر نہ خاص عیدین ہی کے واسطے، اور عیدین کی رکعت ثانیہ میں تکبیر رکوع اور امام کو جہر سے قرأت کرنا۔ نماز فجر میں اور مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعات میں خواہ قضا پڑھی جائیں، اور جمعہ اور عیدین اور تراویح اور وطر میں رمضان میں جوہر سے قرأت کرنا اور آہستہ آہستہ قرأت کرنا، ظہر اور عصر میں اور مغرب و عشاء کے بعد کی رکعتوں میں اور دن کے وقت پڑھی جانے والی نفل نماز میں۔ اور صفحہ نمبر 40، منفرد و مخیر فیما یجہر کمتنفل باللیل ولو ترک السورۃ فی اولیل عشاء قرأها فی الاخرجین مع الفاتحۃ جہرا ولو ترک الفاتحۃ لا یکررها فی الاخرجین۔ ترجمہ: تنہا نماز پڑھنے والا مختار ہے جوہری نماز میں، خواہ جوہر کرے خواہ آہستہ پڑھے جیسے نفل پڑھنے والا رات کو، اور اگر سورت کو چھوڑ دیا عشاء کی پہلی 2 رکعت میں پڑھ لے آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے ساتھ جوہر سے، اور اگر سورہ فاتحہ چھوڑ دیا نہیں مقرر کرے گا اس کو آخری 2 رکعت میں۔ توضیح: اس فصل میں ان کاموں کا ذکر ہو رہا ہے جن کا کرنا واجب ہے۔ واجب کے معنی لغت میں لازم، ساقط اور مستحب وغیرہ ہیں، اور شریعت کی اصطلاح میں ان کاموں کو کہتے ہیں جن کا لازم اور ضروری ہونا دلیل زنی سے ثابت ہو۔ عملاً اس کی حیثیت فرض کی سی ہوتی ہے جس کا چھوڑ دینا گناہ کا کام ہے، لیکن عقیدہ کے لحاظ سے اس کے لزوم کا انکار کرنے والا کافر تو نہیں ہوتا جیسا فرض کا منکر کافر ہوتا ہے، بلکہ فاسق کہلاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ واجب کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ نماز میں واجب اعمال 18 ہیں۔ نمبر 1، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، اس کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم آتا ہے۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ کے ساتھ چھوٹی کسی سورت یا 3 چھوٹی آیتوں کا 4 یا 3 رکعتوں والی نماز کے 2 رکعتوں میں لا علل تعین، اور 2 رکعتوں والی فرض نماز کے 2 رکعتوں نفلوں کی ساری رکعتوں میں واجب ہے۔ نمبر 3، 3 یا 4 رکعتوں والی نماز کی ابتدائی 2 رکعتوں کو قرأت قرآن کے لیے متعین کرنا واجب ہے۔ نمبر 4، سورہ فاتحہ کو سورت سے پہلے پڑھنا واجب ہے، چنانچہ اگر سورت پہلے پڑھ لی اور سورہ فاتحہ بعد میں تو سجدہ سہو کرنا واجب ہے۔ نمبر 5، سجدہ میں زمین پر ماتھا رکھتے وقت ناک کا بھی اس کے ساتھ زمین پر رکھنا واجب ہے۔ نمبر 6، دونوں سجدوں کے درمیان ترتیب کا لحاظ رکھنا واجب ہے، یعنی پہلے سجدے کے بعد نماز کا کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا بلکہ دوسرا سجدہ کرے گا، چنانچہ اگر دوسرا سجدہ چھوڑ دیا تو سجدہ سہو لازم ہوگا۔ نمبر 7، صفحہ نمبر 41، ارکان نماز کے بجا لانے میں اطمینان اور آرام سے کام لینا، یعنی سجدہ اور رکوع کے بجا لانے میں جلد بازی سے کام نہیں لے گا بلکہ نہایت اطمینان اور سکون سے کام لے گا۔ نمبر 8، پہلا قاعدہ واجب ہے، چنانچہ قاعدہ اولا بجا لائے بغیر تیسری رکعت کے لیے اٹھے تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ نمبر 9، صحیح قول کے مطابق قاعدہ اولا میں تشہد پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 10، قاعدہ اخیر میں بھی تشہد پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 11، قاعدہ اولا میں تشہد پڑھ لینے کے بعد بغیر دیر لگائے تیسری رکعت کے لیے اٹھنا واجب ہے۔ نمبر 12، صرف لفظ السلام کا دونوں طرف دائیں اور بائیں پڑھنا واجب ہے، چونکہ اس لفظ السلام کے ذریعے نماز سے خروج کا کام مکمل ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ علیکم کا کہنا واجب نہیں۔ نمبر 13، وتر کی نماز میں دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے۔ نمبر 14، عیدین کے زائد تکبیرات بھی واجب ہیں، یعنی ہر تکبیر کا پڑھنا واجب ہے جس کے چھوٹ جانے پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے۔ نمبر 15، نماز کی شروع کرتے وقت خاص لفظ اللہ اکبر کہنا واجب ہے، صرف عیدین پر نمازوں کے لیے لفظ اللہ اکبر کا مخصوص کرنا لازم نہیں۔ نمبر 16، عیدین کی دوسری رکعت میں رکوع کے لیے اللہ اکبر کہنا لازم ہے۔ نمبر 17، صبح کی دونوں رکعتوں اور مغرب و عشاء کی 2 ابتدائی رکعتوں میں جوہر سے قرأت کرنا واجب ہے، اگرچہ ان نمازوں کی قضا کیوں نہ کی جاتی ہو، اور جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف میں وتر کی نماز میں بھی جوہر سے قرأت کرنا واجب ہے۔ نمبر 18، ظہر اور عصر کی تمام رکعتوں میں خفیہ طور سے پڑھنا واجب ہے، اگرچہ عرفہ کے دن اکٹھی پڑھی جاتی ہو، اور اسی طرح مغرب کی تیسری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں اور دن کے نفل نمازوں میں خفیہ طور سے پڑھنا واجب ہے۔ صفحہ نمبر 42،
اور اکیلے فرض نماز پڑھنے والوں کو جوہری نمازوں میں جہرن اور سرن پڑھنے میں اختیار ہے، جیسے رات کے وقت نفل نماز پڑھنے والوں کو جوہرن اور سرن پڑھنے میں اختیار ہے۔ اور اگر کوئی شخص مغرب کی ابتدائی 2 رکعتوں میں سے کسی ایک رکعت میں اور عشاء کی 2 ابتدائی رکعتوں میں سورت پڑھنا چھوڑ دے تو مغرب کی آخری رکعت اور عشاء کی آخری 2 رکعتوں میں سورت کا پڑھنا سورہ فاتحہ سمیت جہرن پڑھنا صحیح قول کے مطابق ضروری ہے۔ اگر کسی شخص نے سورت پہلے پڑھ لی اور رکوع میں جانے سے پہلے اسے سورہ فاتحہ پڑھنا یاد آیا تو سورہ فاتحہ پڑھ کر سورت کو بھی اس کے ساتھ دوبارہ پڑھے گا، اور اگر ابتدائی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا بھول گیا تو سورہ فاتحہ کو آخری 2 رکعتوں میں نہیں پڑھے گا بلکہ اس کے لیے سجدہ سہو کرے گا، کیونکہ 2 آخری رکعتوں میں فاتحہ پڑھنا ویسے بھی نفلاً شروع ہے، تو اگر آخری رکعتوں میں فاتحہ پڑھ لے تو وہ نفلی میں شمار ہوگا۔